holographic imagination as well. All side viewing with all senses. تو ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ہالوگرافک امیجنیشن یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کسی بھی شے کو، اس کا تصور کریں، ہالوگرافی کریں. سمپل فلیٹ امیجنیشن کام نہیں کرتا. میں نے اپنی بعض گفتگوؤں میں آپ کو دو الفاظ دیے ہیں، فلیٹ پکچر اور ہالوگرافک پکچر. جی. اگر آپ کو یہ سبق اس وقت سمجھ میں نہ آ رہا ہے تو آپ اصل بھائی سے رابطہ کر کے اس کی تفصیلات بتائیں گے، وہ آپ حاصل کریں گے. ضرور انٹرنیٹ پہ دے دیا ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ ان سے وہ لے کر کے نا اس کا ساری ڈیٹیلس اس کو سن لیں، دیکھ لیں، چیک کر لیں، آپ کو بڑی باتیں سمجھ میں آ جائیں. لیکن یہاں آپ کی روحانی ضیافت کے طور پہ آج آپ کی ضیافت ہونی چاہیے نا. اچھا کام کرنے والوں کو شاباش ملنی چاہیے، آپ کو شاباش دینا. آپ کو یہ بتایا کہ جب آپ زون کون سا ہے؟ ٹوائلائٹ. جی. اسٹیٹ کون سی ہے؟ ڈراؤزینس. یعنی آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، آپ ڈراؤزینس کی اسٹیٹ میں ہیں اور آپ نے ایک چیز حاصل کرنی ہے. آپ نے ہالوگرافیکلی، اب بات ایسا ہے کہ مجھے اردو میں ابھی تک اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اگر آپ پینسل کو کچھ اور کہنا چاہیں تو شاید سمجھ نہ آئے، تو کوئی پینسل کہے گا سمجھ آ جائے گا. یا ریڈیو کو اگر کوئی اور نام دینا چاہے تو شاید آپ کو سمجھ آئے کہ ریڈیو اور ٹی وی پر اس کو استعمال کرے گا تو کون سمجھ آئے گا. اسی طریقے سے ہالوگرافی کا لفظ اور ہالوگرافک پکچر کا لفظ آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ایسی تصویر جو ہر طرف سے لی جائے. سمپل بات، ہر جہت سے بننے والی کسی شے کی تصویر یہ ہالوگرافی. جب آپ کسی شے کو امیجن کرتے ہیں ڈراؤزینس کی اسٹیٹ میں، ٹوائلائٹ زون میں، یہ پیور ریسرچ میں کر رہا ہوں. جس طرح H2O سے ہمیشہ پانی بنتا ہے، ایک تو لیٹ آیا اور دوسرا سیریس نہیں ہے. انہیں گائڈ نہ کریں، وہ اپنا کام ٹھیک کریں. کیا عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ٹائم زون کا تعین کر لیا، اسٹیٹ اپنی باڈی اسٹیٹ یا باڈی کنڈیشن کا تعین کر لیا، اپنی ضرورت کا تعین بھی کر لیا. یہ چیز مجھے چاہیے، ٹھیک ہے. تو ان تعینات کے بعد آپ نے ہالوگرافک پکچر، ہالوگرافیکلی اس کو پکچرائز کرنا، امیجن کرنا اس شے کو کہ جو کہ آپ نے حاصل کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے اس کو سمجھا. ہالوگرافک کوالٹی انسان کے اندر صرف اور صرف دل کے تھرو پیدا ہوتی ہے. اللہ. ہالوگرافی کی کمانڈ، ہالوگرافی صحیح، اس کی کمانڈ انسان کے اندر دل کے تھرو پیدا ہوتی ہے. اگر ہالوگرافیکلی بدن کا کوئی آرگن ہالوگرافیکلی امیجن کر سکتا ہے تو صرف دل ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یعنی ہر طرف سے کسی شے پر اگر کوئی محیط ہے تو دل، صرف دل ہے. باقی کسی اس کے اندر یہ پاور نہیں رکھی ہے. صحیح. جس طرح اقبال نے اسی کو شاید ڈسکرائب کیا ہے کہ گرچہ دل زندانی آب و گرست، اگرچہ دل آب و ہوا کا قیدی ہے، آب پانی اور مٹی کا قیدی ہے، ان ہما آفاق آفاق دل است. یہ جو آفاق ہیں، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ سارے دل کی ہورائزن ہیں، دل کے آفاق ہیں. 14 طبق دل بے اندر، وہی بات ہمیں دلاتا نہیں ہوں، آپ نے سب یاد ہے. تو وہ چیز، وہ آرگن کہ جس کے اندر یہ کوالٹی رکھی گئی ہے وہ دل ہے. اب اس بنیاد پر دل کا ایک نام رکھا گیا ہے ہالوگرافک ہارٹ. صحیح، ہالوگرافک ہارٹ ایک نام. دل کے اندر ایک قوت ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے
اور جو بھی انسان جس چیز کا بھی تصور کرتا ہے انسان اپنی طرف سے کرتا ہے. حضرت خواجہ محمد غوث قواجاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر اس واقعے کو میں نے اپنی کتاب میں ان دا پیراڈائز آف ریڈیل صوفی علم میں تفصیل سے ڈسکرائب کیا. حجرے کے اندر بیٹھ کر ایک من پسند انسان کو کس طرح کھینچ کر اپنی طرف بلا لیا تھا. صحیح وہی کوئی آئے آئے وہاں پر. ہاں وہی بات تشریف گیا ہے. وہی بھائی ان دوستوں کی وہ کتابیں جو جرمنی سے آ گئی ہیں ہاں وہ لے کے آئے ہیں. تو الحمدللہ جن جن دوستوں نے آرڈرز پلیس کرائے تھے وہ آج اپنے بکس لے لیں گے اور آپ اس کو اسٹڈی کریں. تو وہاں جذب کرنا، جذب کی قوت، اپنی طرف کھینچنے کی قوت، اس قوت کی بنیاد پر ہرٹ کا سائنٹیفک نام رکھا گیا ہے میگنیٹک صحیح ہالوگرافک ہرٹ. نئی باتیں بھی سیکھے نا جی جی بے شک سب آگے چلتا رہے. زبردست پیے جاؤ گا کھارو کام اپنا اپنا سبو اپنا رہنا اور جام اپنا اپنا. واہ جو چلتا جائے گا فائدہ اٹھاتا جائے گا، جو رہ جائے گا رہتا جائے گا. دریا کو اپنے موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا نہ. واہ واہ میں نے کہا تھا کہ وقت آ رہا ہے ساتھ نہیں چلو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، اور جب پیچھے رہ جاؤ گے تو ہر سبق تمہارے اوپر پم پم کے گرے ہوئے اس کی ایویڈنس بڑھتی چلی جائے گی. بے شک جن دوستوں نے سبق یاد نہیں کیا وہ بیٹھے رہے. ہم کیا اور کیا کر سکتے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اگر پھر بھی کوئی اس پر غور نہ کرے، اس کو عقل نہ آئے، بلکہ دوسرے اس نے کرنے سے شرم نہ آئے، صحیح تحقیق پیش کرے، ریسرچ پیش کرے، تو اس کی مرضی. کیا عرض کر رہا ہوں کہ آرٹ کا ایک نام ہولوگرافی، یعنی کسی بھی شے کو ہولوگرافیکلی انکمپاس کرنا. یہ کوالٹی صرف اور صرف دل کی دل کے اندر. اس لیے دل کا ایک نام ہے ہولوگرافی ہارٹ. دل کا دوسرا نام ہے کھینچنا، اپنی طرف جسے چاہو کھینچ لو. میگنیٹک ہارٹ. واہ یا دل ہی مدینہ جا پہنچے آہا یا دل میں مدینہ آئے. آہا ٹھیک ہے. آہا تو اس کو کہتے ہیں میگنیٹک. میگنیٹک ہارٹ. واہ اور جب کسی شے کو ڈسپیل کرنا، ٹھیک ہے، جی ایک اپنی طرف کھینچنا پروپیل اور ڈسپیل دور بگاڑنا. دور کرنا، تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتی ہے کھینچنے کے ساتھ دوسری قوت ریپل کرنے کی ہے اور ریپلشن کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کہیں گے ریپلسیو ہارٹ. واہ انرجیٹک. انرجیٹک. جو دونوں ادھر کا بھی ادھر ٹھیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ ساری قوتیں کس کے اندر ہیں؟ دل کے دل کے اندر. جب آپ کسی شے کو ہولوگرافیکلی امیجن کریں گے تو آپ ساتھ میگنیٹک ہارٹ بھی استعمال کریں. واہ ٹھیک ہو گیا. بالکل. یہ میں نے میلاد پاک بھی یہ بات نہیں بتائی تھی، یہ میں نے ان کو بتانی ہے کہ جو میرے وفادار دوست بھائی اور بیٹے ہیں جنہوں نے کام کیا سرکار کے میلاد کی محفل پر سجاوٹ. سبحان. ٹھیک ہے، یہ ہوں گے. اب آپ کے سامنے امیجن ٹائم ایک، صحیح. ٹائم زون، جی اپنی کنڈیشن دو، دو اپنے نیڈ کا تعین تین، ہولوگرافک کنسپٹ چار، ہولوگرافک ہرٹ کا استعمال 5، میگنیٹک ہرٹ کا استعمال 6 اور انرجیٹک ہرٹ کا استعمال 7. پورا فارمولا دے رہا ہوں. واہ ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ 100 روپے کا نوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو فرض کریں تو ساتھ جو کرے تو 100 روپے کرنا کرے 1000 روپے کرے فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارے کو چکے چلیے یہ نہیں ضرور 5000 نہ تھا نا. ہاں پر 500 کی ہو گیا. اچھا تو جناب اب یہ بتائیے کہ میرے پاس میرے بردر تشریف فرما ہے، یہ نوٹ ان کو جس طرح نظر آ رہا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کو اتنا ہی نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر نہیں نا. ان کو بیک سائڈ نظر آ رہی ہے. یہ بیک سائڈ نظر آ رہی ہے، ان کو
फ्रंट नजर ये काजल समझ साइड में नजर आ रही है, ये जो पीछे ये कौन सा वाला है, ये हाईकोर्ट की है, इसकी है? इस्लामिया कॉलेज की, इस्लामिया कॉलेज की जो बिल्डिंग है ये आपको नजर आ रही है। इनको ये नोट बड़ा इसलिए नजर आ रहा है कि ये इसके करीब है। करीब है, उनको ये छोटा इसलिए नजर आ रहा है कि वो दूर है। इनको भी, लेकिन इनको भी स्पॉट साइज नजर आ रहा, साइड नजर आ रही है, उनको भी स्पॉट्स है। स्पॉट साइड। अच्छा, अब इनको इस तरफ वालों को इसकी कंप्रेस्ड साइड नजर आ रही जी है, ये कंप्रेस्ड साइड नजर आ रही है, उस तरफ वालों को भी कंप्रेस्ड साइड नजर आ रही है। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे ब्रदर ने ये नोट हासिल करना है, हार्ट की इमेजिनेशन, होलोग्राफिक इमेजिनेटिव पावर के साथ इस नोट के इस तरफ से भी देखें, फिर अपने आप को शिफ्ट करें, उस तरफ से देखें। आपको याद होगा कि मैंने इसी मस्जिद में आपको एक अमल कराया था कि सामने देखना, लेकिन इमेजिन लेफ्ट को करना, सामने देखना इमेजिन बैक को करना, सामने देखना इमेजिन राइट को करना, और सामने देखना और इमेजिन चारों तरफ को करना, ये ऊपर से देखना, इस तरह। अब अगर ये नोट यूं से व्यू करके देखा जाए या ऊपर से देखा जाए तो भी पॉसिबल है। अब इस सूरत में हमारे जो व्यूअर है नोट का देखने वाला, वो ऊपर से देखेगा, नीचे से, ठीक है। ये इसने देखने वाले ने क्या किया, इसको एक होलोग्राफिकली देखने की कोशिश की। सही। दिस इज जस्ट होलोग्राफिक व्यूइंग, यह सिर्फ होलोग्राफिक व्यूइंग है। अब अगर आप होलोग्राफिक लिसनिंग करना चाहें, 5 सेंसेस जी बिल्कुल सही। 5 सेंसेस का इस्तेमाल, होलोग्राफिक लिसनिंग करना चाहें, सही। नोट की एक खास आवाज होती है, ठीक है, वो आवाज कहीं से अपने कानों में डालने की कोशिश करें और उसको भी होलोग्राफिकली लिसन करें। सही। यानी अगर आप इधर बैठे हुए तो आवाज किस तरह होगी, उधर बैठे हुए किस तरह होगी, जरा दूर हो तो कितनी आएगी, किस तरह कम होते जाएगी, किस तरह ज्यादा होती जाएगी। बल्कि अगर आप इसको और होलोग्राफिकली इस साउंड को तेज करना चाहें तो इस साउंड को किसी सही ज्यादा होगी ना, बिल्कुल मैग्नीफाई होगी ना जी जी। तो कोई भी साउंड आप होलोग्राफिक वर्ल्ड में उसको मैग्नीफाई करने के लिए उसको माइक, होलोग्राफिक वर्ल्ड में आपका एक माइक होना चाहिए, उसमें आप उसको लें तो मैग्नीफाई हो जाए। अब आप उसको होलोग्राफिकली टच करेंगे, होलोग्राफिक व्यूइंग 1, जी। होलोग्राफिक लिसनिंग 2, होलोग्राफिक टचिंग 3, ठीक है। इन होलोग्राफिकली आप इसको टच करेंगे, आप टच में देखेंगे कि ये कागज है, लोहा नहीं है। आपके होलोग्राफिक बॉडी, यहाँ एक नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, इनामी प्राइस। आपकी जिस तरह हर शहर की होलोग्राफिक व्यूइंग होती है, होलोग्राफिक टच है, होलोग्राफिक लिसनिंग है, होलोग्राफिक स्मेलिंग है, इसी तरीके से आपकी अपनी होलोग्राफिक एग्जिस्टेंस भी है। आप उस शय को, आप उस शय को जिसको आपने क्या करना है, हासिल करना है, ठीक है, होलोग्राफिकली व्यू कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और इवन ह्यूमन टेस्ट है। फर्ज करें किसी ने उसके साथ कोई ऐसी चीज लगा दी जो टेस्टी है, आप उसको टच करें जुबान के साथ, उसको भी आपने, लेकिन याद रखें कि आप ये सारा उस शय की मटेरियल बॉडी के साथ ही नहीं, उसकी होलोग्राफिक बॉडी के साथ ये डीलिंग कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। समझ आ गई? बिल्कुल। आपकी बॉडी जो होलोग्राफिक है, और होलोग्राफिक बॉडी से मतलब है कि होलोग्राफिक हार्ट का इस्तेमाल, होलोग्राफिक मैग्नेटिक हार्ट का इस्तेमाल और होलोग्राफिक एनर्जेटिक हार्ट का इस्तेमाल
کیا جو ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہے. آپ نے اس شے کو ہولوگرافیکلی امیجن کر لیا پانچوں سینسز کے ساتھ. آپ نے پانچوں سینسز کا نام بار بار نہیں لیا, صحیح ہو رہی ہے تو جنرل نہیں ہو جاتی. تو پانچوں سینسز کے ساتھ آپ نے ہولوگرافیکلی آپ نے اس کو انکمپاس کر لیا. اب آپ نے اپنے ہولوگرافک باڈی کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا ہے روئے زمین پر کہیں گے, صحیح اور میگنیٹک ہرٹ کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے. صحیح اس کو اپنی طرف پل کرتے ہوئے میگنیٹک ہرٹ کے ساتھ. یاد رکھیں صرف بازو کے استعمال سے بات نہیں بنے گی, صحیح صرف ہاتھ کے استعمال سے بات نہیں بنے گی, صرف سوچ کے استعمال سے بات نہیں بنے گی. یہ ایک ایسی چرخی ہے, ایسا لیور اندر لگا ہوا ہے, کھینچو گے تو ہارٹ سے کھینچو گے. یہ وہ نقطہ ہے جو شاید کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے, جس کو پتا ہوتا ہے بتاتا بھی کم. صحیح ٹھیک ہے, زبردست. آپ نے میگنیٹک ہرٹ کے ذریعے سے اس چیز کو کھینچ لینا ہے. آگے روحانیت نے ایک بڑا خوبصورت عمل لکھا. میں نے پیسوں کی بات اس لیے چڑھی ہے کہ آپ کے پیسوں سے مجھے فائدہ ہوتا ہے نا, فائدہ ہی ہوتا ہے. کبھی میراد بات آپ نے تو آپ نے حضور کے ثنا خانوں کی خدمت کے لیے دریاب آ گیا, فائدہ میرا فائدہ نہیں. آپ نے مرکز بنایا, میرا اس میں فائدہ ہے. آپ کی یہ محفل جمی ہوئی ہے, آپ لنگر شریف پیش کرتے ہیں, میرا فائدہ ہے کیونکہ آپ کے دین کی خدمت ہو رہی. اس لیے میں نے یہ پیسے والی مثال آپ کو دی ہے. تو ایک عمل لکھا ہے اس میں کہ آپ جب ٹوائی لائٹ زون میں جائیں, ٹوائی لائٹ زون میں اپنے بدن سے نکلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, اور آپ اپنے بدن سے نکلیں اور باڈی کو, ایسٹرل باڈی کو اپنے بدن سے جدا کریں اور اپنے گھر سے مغرب کی طرف چل پڑیں. مغرب کی طرف ایک امیجنری سینکچوری کریٹ کریں. ساجد بھائی بیٹے آپ نے فتوا تیار کرنے کے امیجنری کا مطلب ہی نہیں پتا, سینکچوری کا مطلب نہیں پتا, نکلی کا سمجھ کیا بن سکتا. امیجنری کا مطلب خیال نہیں, سینکچوری کا مطلب ہے ایک مقدس جگہ. سینکچوری سینکچوری ایک خیالی مقدس جگہ, گھر سے مغرب کی جانب. ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ ہمارے لیے بڑا آسان ایک سوال کر رہا ہوں کہ کسی ولی کا آستانہ ہے, ٹھیک ہے, کسی ولی کا آستانہ ہے یا جو بھی قریبی ولی کا آستانہ اور مغرب کی جانب آپ سے اس ولی کے آستانے پر ایک درخت لگا. آپ ہولوگرافیکلی آپ اپنے یہ جتنی ایسٹرل باڈیز ہیں, دیگر باڈی میں, یہ ساری ہولوگرافک باڈی ہے یا ہولوگرافک باڈیز کی ڈائمنشن. ہر ڈائمنشن میں انسان کی ایک مختلف باڈی کام کرتی ہے. یہ جنم میں بھی اگر نے سارا ان کو دینا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہر ڈائمنشن میں ایک الگ باڈی کام کرتی ہے. وہ باڈی جو آپ اپنے بدن سے نکال کے ویسٹ سائڈ پر, ویسٹ ورلڈ سینکچوری میں لے جا رہے ہیں, وہ باڈی جب وہاں پہنچتی ہے تو وہاں ایک ولی کے آستانہ پر ایک درخت, اس کو امیجن کریں, اور اس درخت کے ساتھ پتے نہیں, یہ جو آپ کے ڈیزائرڈ نوٹ ہے یہ لگے, صحیح, جتنا چاہیں توڑیں, اور اپنے گھر میں لا کر کوئی ایسا لاکر ہو اس میں رکھیں. صحیح, اس لاکر کے تقدس کا خیال رکھیں. میری بات سمجھو کیا کرو, تقدس کا خیال, یعنی بظاہر ظاہری دنیا میں بھی وہ لاکر, وہ تو آپ دا ورلڈ آف امیجنیشن میں ہے نا, ہولوگرافک ورلڈ میں ہے نا, ظاہری طور پر بھی اس کے تقدس کا خیال رکھیں اور ذہن میں کہیں اسی مقدس لاکر میں نے ان کو رکھا, بتانا کسی کو نہیں, آپ کو ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے.
اس کا خیال رکھیں اور وہاں رکھیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب ظاہری دنیا میں، یہ تو آپ نے روحانی دنیا میں تصور کیا، جب ظاہری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ جتنے نوٹ آپ نے رات کو ہولوگرافک ورلڈ میں توڑے تھے، ظاہری دنیا میں تو لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے. ماسکو وغیرہ ٹھیک ہے. یہ میں نے اس دن اس ٹاپک پر بات کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہ گفتگو اس دن والی اور آج کی گفتگو آپ آپس میں میچ کر لیں تو آپ کے پاس کمپلیٹ فارمولا آ جائے. ٹھیک ہے. جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تقریباً سارے نکات، اگر نکات جمع کبھی نکات ہوتی، سارے نکات میں نے عرض کر دی. اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو کیسٹس بھی موجود ہیں، میں خود بھی موجود ہوں، آپ ان کو سنیں، بار بار سنیں، اور جو سمجھ نہ آئے میرے قریبی عزیزوں سے آپ رابطہ کر کے آپ ان سے اس لیکچر میں حاصل کریں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو دنیا رو رہی ہے، یہ جو دنیا روتی پیٹتی رہتی ہے، ہے مارے گیا ہے، اللہ نے نہیں دینا، اللہ بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دینا، نمازہ نہ ساڑھا اللہ ہونا، اس کے بعد کسی اور ہونا. یہ فضولیات، یہ کافرانہ سٹیٹمنٹس ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں اور اللہ نہیں سنتا میری، اس نے اللہ کے سمیع ہونے کا انکار کیا، اس نے اللہ کے مجیب ہونے کا انکار کیا. یہ کفر ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نہ سنے. حضرت شہنشاہ نقشبندی کی بات میں سناتا ہوں، اسی بڑی ریلیونس بن رہی ہے. صرف کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف انسان کو توجہ رہنی چاہیے. حضرت شہنشاہ نقشبند کے وہی سوانے نگاہ حضرت سرا بن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دعوت ہوئی تو حضرت شہنشاہ نقشبند کے ساتھ بہت سارے دوست تھے. تو دوستوں کی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا. تو حضرت سرا بن مبارک پاس بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سنگی کھائی تو مچھا پر ہاتھ ماری چکے سے حضرت شہنشاہ نقشبند ایسے تشریف فرما کھائے کچھ سمجھا رہی بات؟ جی سنگیاں کی قسمیں ہونی ہے نا. انہوں نے ویسے بڑی تھے سے انہوں اوپر تو کیا ہی کوئی نہیں لگی شاید کھانے پہ کہ کوئی نہیں روٹی سامنے لایا شاید کی کوئی کچھ سنانا پیڑا پار کریں گے. تو جو محبت والے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت شہنشاہ نقشبند کھانا تناول نہیں فرمایا. تو ان میں سے ایک نے اس کے زوج میں کھانا تناول نہیں فرمایا تو ہماری دل پر بڑی یہ قیامت گزر رہی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہ کھانا پکاتے وقت وہ شخص جس نے یہ کھانا پکایا وہ غصے میں تھا. اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ نقشبند. وہ غصے میں تھا. اس کے غصے کا زہر نوست اس کھانے میں شامل ہے. میں ایسا کھانا کبھی بھی نہیں. اب دوستو اندازہ یہ کرنا کہ کھانا پکاتے ہوئے جو بچوں کو گالیاں دینے والی خواتین یا کھانا پکاتے ہوئے تو ملازم گھر کا کوئی کھانا پکا رہا ہو یا کوئی اپنا عزیز پکا رہا ہو اور اس کے اندر قیامت بھری ہوئی ہو، غصہ کر رہا ہو کہ مجھے سونے نہیں دیتے، مجھے بھی کالج بھیجیں گے، یہ یونیورسٹی جاؤں گا کیا بنے گا، مجھ کو نوکری پر بھیجیں گے، یہ بھی کیا مصیبت ہے. یہ اس کے اندر ایک غصہ خواہ گھر والوں پر، خواہ نوکری پر یا خواہ پڑھائی پر یا خواہ کسی اور چیز پر. اچھا میں کھانا کھا رہا ہوں، فلاں بندے نے مجھے گالی دی تھی، کھانا پکانے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد پہلے جا کر گولی اسے مارا. اب اسے گولی لگے یا نہ لگے، اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی کہ کھانے میں نوسط سے مت کرتی ہے. غصے کی غصے کو آرام کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہ جس چیز پر کیا جائے گا اس کو اس میں آرام شامل کر دے گا. اور ہر چیز کو آرام کرنا ہو تو اس پر غصہ کرنا، اس میں غصہ ہے. یہ حضرت شہنشاہ نقشبند کا اشارہ گرامی کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا
کہ جس نے کھانا پکایا تھا پکاتے وقت وہ غصے میں دوستوں دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ غصے والے کھانے کھا کر فرشتے اس کی نوست سے پرے ہو جاتے ہیں کہ اس نے وہ کھانا کھا ہوا جس کے اندر غصے کی نوست سے غصہ ہو یا حسد ہو یا تکبر ہو یا کوئی اور بدخیالی ہو، یہ کھانے کی پاک چیزوں کو اتنی منحوس کر دیتی ہے کہ جدھر وہ کھانا پیٹ میں جائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اور اس کی استجابت نہیں. ایک اور واقعہ حضرت سراج مبارک حضرت شہنشاہ نقشبند کر دیتے فرماتے ہیں ایک بار پھر میں نے دیکھا کہ جناب کھانا تناول نہیں فرماتے. میں نے عرض کی حضور کہ جناب کھانا کیوں تناول نہیں فرماتے؟ پھر میں نے عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں غصے میں ہوں. آج میں غصے میں ہوں، میں نے ابھی غصہ کیا ہے اسی وجہ سے اور ابھی غصہ میری طبیعت پر غالب ہے. اس حالت میں نہیں کھاتا کہ جو کھانا اس حالت میں میرے بدن کے اندر جائے گا مجھے تو برباد کرنا. پیر صاحب روٹی کھانے ہوں لیڈر کی ڈنڈے مارتے ہیں گانا بھی کرتے ہیں. ہم نے ایسے دیکھیں استاد ہوں کھا رہے ہوں اور شاگردوں کو کون پکڑا رکھے. اسی لیے نوستے آتی. ٹھیک ہے، تو عرض یہ کرنا مقصد تھا کہ جب آپ یہ ہالوگرافی پروسیسنگ کریں تو اس وقت آپ کے اوپر کوئی بھی منفی جذبہ غالب نہیں ہونا چاہیے. اگر حسد ذہن میں آ گیا کہ دل میں خیال آیا کہ آنے میں نا پیسے میرے پاس فلانا جو کہنا تھوڑا مکو پر کیا آ گیا؟ ظلم کا تصور آ گیا، حسد کا تصور آ گیا. ان دونوں تصوروں سے جان چھڑائیں اگر کامیابی چاہیے، یا غصہ آ گیا اس تصور سے جان چھڑانی ہے اگر کامیابی چاہیے. ٹھیک ہے، بھائی حضرت شہنشاہ نقشبند کی باتیں چل رہی تھی. اب وہ پچھلی محفل کی بات وہ تھوڑا سی ریوائز کر کے اس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے یہ بھائی ہیں اتنے پیارے اور جناب ہمارے حفصہ جس سے ابھی آج تشریح. تو دوسرا ٹاپک یہ کلیئر ہو گیا. اس دن میں نے ایک ٹاپک یہ رکھا تھا کہ اگر زندگی میں آپ کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہیں تو اس کا روحانی فارمولہ کیا ہے. ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ صرف اسی پر گزارا نہیں کرنا، اللہ کے اسباب ظاہری کا منکر نہیں ہونا، محنت بھی کرنی ہے. صحیح، یہ نہیں کہ انسان اندر کمرے میں بیٹھ جائے چاہوں تو کیا ہوں گے ہالوگرافی کا گل بات 22 ہی نظر رہا ہوں میں مسئلہ منتقم کرنے لوڑ ہی ہونا. اللہ کے ہر لیول کی نعمت کا شکر ادا کریں، وہ ہالوگرافک اسٹیج پر ہو اور میٹیریل اسٹیج، دونوں کی قدر کریں گے. ٹھیک ہو. دوسری بات جو اس میں ہم نے کی تھی وہ بڑی زبردست، بڑی فکر انگیز، ریسرچ کے قابل اور اپنی حکومت کے لیے اسپیشلی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کل زرداری صاحب قوم سے ویسے بھی خطاب کرنے والے تھے. اگر خود زرداری صاحب کو سمجھ آئے تو، یا اگر کوئی ان محترم کو سمجھائے تو، یا گیلانی صاحب کے دماغ مبارک میں پڑ جائے، یا کوئی بھی منسٹر جو پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتا ہو، کم از کم میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر ریسرچ کرائے. اس کا فرض بنتا. وہ میں نے بات کیا کی تھی؟ ہارٹ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، ہارٹ ٹیکنالوجی کیا ہے کہ وہ سائنٹیفک فارمولا کہ جس کے ذریعے سے ایکولوجیکل یا کلائمیٹک چینجز لائی جاتی ہیں. صحیح، یعنی جہاں زلزلہ نہ ہو وہاں زلزلہ برپا کرنا، جہاں زلزلہ ہو رہا ہو اس کو روکنا، سیلاب لانا یا سیلاب کو روکنا، کسی کے ایٹامک ری ایکٹر یا کوئی اور امپورٹنٹ انسٹالیشن ہو اس کو تباہ کرنا یا اس کو پروٹیکٹ کرنا. اب میں کسی ملک پر الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ بعض ملک ایسے ہوتے ہیں بڑے محبوب ملک ہوتے ہیں جی، جن کی خاطر انسان عزت، عصمت، داؤ، ماں باپ، بہنیں بیٹیاں سب کچھ داؤ پہ لگا سکتے ہیں. اتنے پیارے ملک ہیں. تو ہم کسی کا نام لے کر اپنی محفل کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو ہم کسی ملک کا نام نہیں لیتے لیکن ریسرچ کا نام ضرور لیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پیارا ملک
تمہیں ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر رہا ہو. ہارڈ ٹیکنالوجی. میں نے اس دن اس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ بعض سائنسدانوں نے جب تجربہ کیا تو فضا سے پولوشن ختم کر دی 40 میل کے ایریے سے ہارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. پھر ایئر فورس نے یا ملٹری نے یا نیول فورسز نے یا دیگر اداروں نے پھر اس کو استعمال کیا اور پولوشن ختم کر دیا. ٹیکنالوجی کو، سائنٹیفک ٹیکنالوجی کو. لیکن ایک سائنسدان جس کا نام میں نے آپ کو ٹرنویلو بتایا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، یہ تجربہ کیا کہ 25 سے تقریباً 35 برس تک وہ ایک روحانی فارمولے یعنی مرکبہ پہ کام کرتا رہا. یاد ہے میں نے یہ بات کی؟ یاد ہے مرکبہ دا فلاور آف لائف، اس پر کام کرتا رہا. اور وہ اس سٹیج پر جا پہنچا کہ جہاں دیکھا کہ سائنٹیفک apparatus, scientific paraphernalia, scientific equipment, جو ٹیکنالوجی لیبورٹریز کے تھرو استعمال کر کے ہارڈ ٹیکنالوجیز کا نام دے کے زلزلے لا سکتے ہیں یا پولوشن دور کر سکتے ہیں یا انسٹالیشنز کو تباہ کر سکتے ہیں یا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہی کام ہولوگرافک آرٹ کے ذریعے سے بھی ممکن ہے. وہی کام دل بھی کر سکتا ہے. یہ بات میں نے اس محفل میں تفصیل کے ساتھ بیان کی. اس اسکالر نے اپنی ایک ٹیم تیار کر کے ایک میڈیٹیشن جس کا تعلق مرکبہ سے بنتا تھا شروع کر دیا، فضا میں پولوشن ختم کر دیا. پھر ایک ایکسپیریمنٹیشن انہوں نے اور کی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے بارش نہیں برس رہی تھی، بارش پر کنسنٹریٹ کیا اور فضا میں چاروں طرف ابر آگے اور چھنا چھن بارش برسنا شروع ہو گئی. تیسرا دن تھا تو دوستوں نے کہا خدا کے بندے کو شرم کرو، کیوں کرنے لگے ہو، بند کرو اسے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں پھر ہم نے میڈیٹیٹ کیا ہارٹ کے ذریعے سے. پھر کیا کہہ رہا ہوں، ہارٹ کے ذریعے سے. پھر ہم نے کلیکٹیو میڈیٹیشن کیا اور ہم نے اس بارش کو روک دیا. یہ بیان کرنے کے بعد میں نے اپنے سرکار مدینہ طیبہ شریف کے پیارے پاک کی سیر کرائی تھی اور وہ حدیث پاک کا ریفرنس پیش کیا تھا جس سرکار نے بادل برسانا شروع کیا تو ہفتہ بھر برستا تھا. یہاں تک بات ٹھیک ہے، ساری آپ کو پتہ ہے. حتیٰ کہ سرکار نے دعا فرمائی تو رکا. ہوا لینا ولا علینا، سرکار نے دعا بھی نہیں فرمائی تھی. کیا فرمایا تھا؟ یوں انگلی کا اشارہ فرمایا تھا. کوئی نہیں، ہوا لینا ہمارے گردا کے، ٹھیک ہے، ولا علینا اور ہمارے اوپر نہیں. سرکار نے کوئی دعا نہیں فرمائی، کیا کیا؟ اشارہ فرمایا نا. ہوا لینا ہمارے گرد گرد، ہمارے ماحول، ہمارے حوالی میں، ٹھیک ہے، ہمارے گرد گرد. ولا علینا ہمارے اوپر نہیں، بارش کٹا پڑا بارش ہمارے گردا گرد مگر ہمارے اوپر نہیں. اب جناب کیا خوبصورت سرکار مدینہ نے کنسپٹ دے دیا. مدتیں گزریں گی، 1400 سال گزریں گے اور دنیا میں لوگ ہارڈ ٹیکنالوجی کی تک رسائی کریں گے. اس وقت میری اس انگلی کا پتہ چلے گا یہ کتنی پاور رکھتی ہے. تم ہارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور زمین کے پانیوں کی بات کرتے ہو. اس ٹیکنالوجی کی تو بات کرو جو سورج کو پلٹاتا ہے اور چاند کو پلٹاتا ہے. ہمارے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. اس معجزہ شکل قمر یا رجعت آفتاب پر ایک تھوڑی سی ایک شرارت کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا کا دعوت فکر دیتا ہوں. عالم اسلام کے اسکالرس کو اور سرکار کے معجزات کے بارے میں لکھنے والوں کو، سالکین کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. زمین سورج کے گرد پھرتی ہے یا سورج زمین کے گرد پھرتا ہے؟
زمین سورج کے گرد. تو جب سرکار نے یہ معجزہ دکھایا تھا کہ عصر کا وقت واپس آ گیا تھا, تو اس وقت زمین پھری تھی یا سورج پھرا تھا؟ اس ہے نا شرارت کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس کو اس معجزے کو نئے ڈائمینشن سے ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس معجزے کو اس طرح بیان کروں گا کہ حضرت شیر خدا اور حضرت شہنشاہ کریم شہنشاہ کائنات نے زمین کو اپنا مرکب بنا لیا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, اب یوں چل یا یوں چل. ٹھیک ہے, کیونکہ تو نے سورج کے گرد پھرنا ہے, تو اتنی فری ہے تو سورج ڈوب گیا ہے, تو یوں پھر تاکہ سورج. کیا خیال ہے؟ اگر موجودہ کانٹیکسٹ میں, نئے کانٹیکسٹ میں اور نئے سینیریو میں اس معجزے کو آپ ڈسکرائب کریں گے جو سائنٹیفکلی کریکٹ ہو تو کیا تعبیر یہی ہوتی؟ بے شک بے شک بے شک. یعنی اگر زمین سٹیٹک تھی تو پھر تو اور سورج پھر رہا تھا, تو پھر سورج سے کہا جائے تو نے شرارت کیا, تو واپس, تو آگے بڑھ گیا تھا, تو واپس. لیکن اب نیا سینیریو جو کہ سائنس نئے پہ آ چکی ہے, سائنس نئے دور میں داخل ہو چکی ہے. اب سورج اپنے مقام پر جس طرح بھی گردش کر رہا ہو لیکن اس کے گرد تو زمین پھر رہی ہے نا, تو پھر زمین آگے بڑھ گئی تھی نا جی, یا پیچھے رہ گئی تھی؟ کیا صورت ملتی ہے جناب عابد بھائی؟ آگے نکل گئی, زمین آگے بڑھ گئی, اپنے ایکسس پہ موشن کر رہی پیچھے آ گئی تھی, سورج ٹوٹ گیا, واپس آئی تو نکل آیا سورج. ہاں نہیں, زمین اپنے ایکسس پہ موو کرتے ہوئے آگے, یہ سورج ہے, یہ سورج, زمین آگے جائے گی سورج یوں آئے گا. اگر زمین موومنٹ کر رہی ہے تو ہاں سورج سے گرد زمین اپنے ایکسس پہ موو کر گئی ایسے کر رہی ہے نا, لیکن سورج یہ ہے, یہ زمین ہے. اب سورج کے ڈوبنے کے لیے زمین کو یوں جانا پڑے گا اور سورج یوں جائے گا تو سورج ڈوبے گا نا. صحیح. یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے. زمین الٹی سائڈ پہ جائے گی تو سورج ڈوبے گا نا. زمین سے کہا, ہاں جی, زمین سرکار کی سواری بن گئی, اور صرف براق کی سواریوں کی بات کرنے والا ساری زمین سرکار کی سواری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس معجزے کو کیوں ڈسکرائب کیا جائے گا؟ اب یہ چلے, یہ بڑی لمبی چھوٹی بات ہے اور بعد میں چلتی رہیں گی. منشا جو ہے سلسلہ ہوتا رہے بیان کرے قسمت. ٹھیک ہے, دوبارہ میں نے اس کتاب کو لیا, اس کا نام ہے, میں نے آپ کو بتایا انیس الطالبین. ٹھیک ہے, انیس الطالبین کا یوں ہی انکانشیسلی جو صفحہ کھلا, اس صفحے پر حضرت اسلام بن مبارک لکھتے ہیں کہ یاد رکھیں میلاد شریف کی رات گزر چکی, دوسرا دن ہے, دوسری شام ہے, اور میرے دل میں خیال ہے کہ کاش اس ہاتھ ٹیکنالوجی کی مجھے کچھ اور مثالیں ملیں. سبحان اللہ. وہ کتاب آئی, میں نے اس کتاب کو یوں کھولا, لکھا ہوا تھا حضرت صاحب بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے حضرت شہنشاہ نقشبند کے بعد, حتیٰ کہ سورج ضحیٰ کے مقام پہ آ گیا, یعنی یہ چارج کے مقام پہ. ٹھیک ہے, آ گیا, اور اس کی تمازن اتنی بڑھنے لگی کہ ہمارے بدن جلنے لگے. حضرت شہنشاہ نقشبند کے رخ مبارک پر ایک نمدہ پڑا ہوا, نمدہ کہتے ہیں موٹے کپڑے, صحیح. موٹا کپڑا پڑا ہوا تھا. ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور تمازن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بدن جلنے لگے ہیں, مردوں نے ان کو یاد کرنا ہو. تو ہمارا تک تمازن بڑھ گئی ہے اور بدن جلنے لگے ہیں, تو حضور پہ کرم فرمائے. انہوں منہ اپنے شیخ کی طرف کنڈ موڑی تھے, دوے پہ سے منہ پھیری دی, یا اللہ مہربانی کر, نہیں آ گیا. انہوں نے پتہ سا کہ اگوں بوتھا پر رہی ہیں, وہ خدا جس کے دوست کی طرف پیٹ کر کے دعا کرو گے وہ تمہارے چہرے کے اوپر لعنت برسائے گا. اس کی رحمت چاہیے تو اس کے محبوب کا واسطہ دے کے بات کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سہرا حضرت غوث اعظم, حضرت پیر دستگیر, میں فدا, میرے ماں باپ فدا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کا واسطہ نہ دینا بدعت ہے. واہ واہ اللہ. تو حضرت اسلام مبارک نے فرمایا کہ ہم نے
اس طرح نہیں کیا کہ ہم سرکار کی طرف اپیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربانی کر بارش دے، ہم بھی سیراب ہوں، ہمارے پیر صاحب بھی سیراب نہ. ٹھیک ہے، بعض بیوقوف اپنے پیروں کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اب میرے پیر کا کوئی خطر نہیں. اللہ. اس طرح کی بعض بوٹیاں جیلم میں بھی پائی گئی ہیں، اپنے پیر صاحب کو دم کرتے ہیں. کون ہے کھانے کیا مار رہے ہیں تھوڑے دمے کا متاز ہو اس کی پیر کیا منے. تو جھگڑے میں ضرور بھی بہرحال حضرت صاحب مبارک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کی کہ جناب پولیس کے مارو کس طرح کیا بنائے بند کری دو سنا چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا تو بند کر دیا تو چھوٹے نال آڑوں کا حفاظتی کر دیں انہیں تربیت بھی کریں کہ میں اپنے جبے کی باجے جا سکوں پتر. سچی بات ہے، بچے لانے کا مقصد یہاں صرف اٹھانا نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے. تو عرض کر رہا ہوں جب سرکار نے جو ارشاد سنا ہے کہ اپنی مسجدوں کو اپنی عورتوں اور بچوں سے بچاؤ، سرکار نہ خواتین کے خلاف تھے نہ بچوں کے خلاف تھے. بچاؤ سے کیا مطلب ہے کہ خواتین کی بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان عادتوں میں مسجد میں جانا منع ہے، اور بچے بعض وقت مسجدوں میں ایسی حرکت کر جاتے ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہوتی ہے. یہ بڑوں کا کام ہے بچوں کی حفاظت کرنا، بچوں کا سکھانا. یہ نہیں کہ موبائل آن کر کے بچوں کی جیب میں ڈال دینا اور تم باہر جاتے رہو ہم کرتے. اب حضرت شہنشاہ نقشبند کے مرید فرماتے ہیں کہ ہم نے درخواست پیش کی کہ حضور جناب توجہ فرمائے اس طرف کہ سخت دھوپ ہے. حضور نے اپنے رخ مبارک سے نمدہ شریف اٹھایا تو جناب کو جب دھوپ لگی تو جناب میں اس نے تو مجھے بھی جلانا شروع کر دیا. آپ نے یہ نہیں کہا یا ذا جلال والاکرام، یا ذا جلال والاکرام، یا ذا جلال والاکرام، یہ نہیں کہا. آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور سورج کی طرف دیکھا اور اس کی کرنوں کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ دیکھتا ہوں کیسے جلاتے ہو. اللہ. میں دیکھتا ہوں تم کیسے جلاتے ہو. ٹھیک. اور ایک دم سے فضاؤں سے اڑتے ہوئے بادل آئے، ان کرنوں کو ڈھانپ لیا. فضاؤں میں فضائیں اوور کاسٹ ہو گئی، چاروں طرف بادل چھا گئے اور چھنا بارش برس رہی اور بڑی دیر تک بارش برستی رہی یہاں تک ہم سارے سے آئے. میں نے کتاب بند کی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا واہ شہنشاہ نقشبند، رات کو غلام نے ایک بات کی، غلام کی تعریف کی مہر ابھی آتا ہے. اللہ. تو میں اب آپ سے درخواست کروں گا کہ ہاتھ تک معلوم پر ٹھیک ہے جتنے سائنسدان اس محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کریں اور ہماری اس معصوم سادی حکومت معصوم سادہ سی حکومت کو، جن بیچاروں بہت سارے نا بڑے تعاون کرنے والے لوگ ہیں، بڑا تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بتائیں کہ جناب اس طرح بات نہیں، چاپلوسیوں سے بات نہیں بنے گی. اور 90 وہ کیا نام ہے کراچی والا ہاؤس کو کیا کہتے ہیں 90 میں جا کر قوم پکڑنے سے بات نہیں بنے گی، اور نہ افسروں کو آپس میں لڑانے سے بات بنے گی، اور نہ اتنی زیادہ انگریزی پڑھنے سے بات بنے جنہیں راجہ ریاض صاحب نے پڑھی ہوئی ہے. آپ ٹیکنالوجی پہ بات اسٹڈی کریں اور اپنے ملک کو بچانے کی ترتیب. نہ اتنی عربی کے جتنی رحمان ملک صاحب نے پڑھی ہوئی ہے، نہ اتنی قرآن واللہ کی جناب نے پڑھی ہوئی ہے. ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہے. تو ان کو سمجھنا چاہیے، اس پر ریسرچ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جعلی ڈگریوں والوں کو شاباش اور چچا اور ماما کہنے کی بجائے ان طلباء کو جو فزکس کی اسٹڈی کرنے والے ہیں اور ٹیکنالوجی اور سائنسز کے پڑھنے والے ہیں، ان کو اسکالرشپ دو. ان اسمبلی ممبران پہ آرام نہ کرو جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جو ممبر ہی نہیں اور ممبر بنے بیٹھے. اب خود سوچے نا آپ لوگ کہ جن کی ڈگریاں جعلی ہیں انہیں ڈگریوں کی بنیاد پہ الیکشن لڑے اور جعلی ہونے کے باوجود ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر نہیں ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان جو ہے جعلی ڈگریوں والے جعلی کینڈیڈیٹوں اور جعلی اسمبلی میں کام پر
حرام خرچ کرنے کی بجائے طلبا پر حلال خرچ کرو، ریسرچ کراؤ، ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز قائم کرو، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ ہارڈ ٹیکنالوجی پر محنت کرو ورنہ مارے جاؤ۔ صحیح۔ عالم اسلام کے اب دیگر ممالک تعلق ہو چکے ہیں، پاکستان تو پہلے بھی ہو چکا ہے، پاکستان تو پہلے سے تعلق تو جی اس پر بات جو کی، اور طبقہ صوفیہ سے کہوں گا کہ تم ہارڈ ٹیکنالوجی جو ہمارے بزرگوں نے استعمال کی ہے، سرکار کے موجود سے بھی ثابت ہے، اولیاء کی کرامتوں سے بھی ثابت ہے، اب ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، ہمیں بھی اس پر کام کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس پر پڑھنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ دل وہ کل ہے جس کا اتنا جذب ہے سارا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی میں نے گفتگو اس لیے دہرائی ہے کہ دیکھیں شہنشاہ نقشبند کی طرف سے تائید مبارک کہ جو ہم نے بات کی، ہمارے مرشد کریم نے دوسری شام آ کر کہا یہ تو آج دوبارہ ہم نہیں مانا سکھا، انہوں نے جہاں روزہ دن میں بیٹھ کے بات کر دی ہے۔ میں بھی کچھ عرض کروں، آپ کے ساتھ چکوالا سے آتے ہوئے مجھے گرمی لگی تھی، اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد بارش اور پانی پاؤں سے نکل گیا تھا، اور ملے ہو کر آپ کے استعمال تو یہ ہے آج کی محفل کا پیغام، ٹھیک ہے، کہ پہلی گفتگو پر اضافہ یہ کیا کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا، مکمل فارمولا اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی محفل کا ایجنڈا ہے، صحیح۔ ایجنڈا کہتے ہیں نا اضافے جی ایجنڈا اس پر اضافہ، اور دوسرا جو میں نے شہنشاہ کا واقعہ آپ کو سنایا ہے، یہ آپ کی قرب کی ہے ہارڈ ٹیکنالوجی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور آپ ذرا تجربہ کر کے ضرور۔ آپ کا علی بھائی موجود ہیں، اور ہمارے افسر بھی وہاں تشریف لائے نہیں وہ بیٹھے زبیر واسطے جب آگے تشریف